الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبین رواہ الثلاثۃ وصححہ ابن حبان۔ کتاب الجنائز چل رہا ہے تو اگلی حدیث مبارکہ جو ہے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اس حال میں اسے موت آتی ہے کہ اس کی پیشانی جو ہے پسینہ آلود عرق آلود ہوتی ہے۔ یہ روایت جو ہے ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ابن حبان کے اندر ہے اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی دو طرح سے علماء نے تفسیر کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اس پر حالت نزع کے وقت جو ہے سختی طاری ہوتی ہے، موت کے وقت سختی طاری ہوتی ہے اور وہ سختی جو ہے اس کے لیے کفارہ ہوتی ہے، اس کے گناہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سختی مومن کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ باقی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت کے وقت سختی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ کہ موت کی سختی ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے بھی موت جب آتی ہے حالت نزع جو ہے اس کے وقت شدت ہوتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک تو شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ادھر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مومن بندہ جو ہے وہ کوشش مشقت کرتا رہتا ہے حلال کمانے کی حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، تھکتا نہیں ہے حلال کمانے سے، یعنی کہ حرام کی طرف نہیں جائے گا، حلال کماتے کماتے اس کی جو پیشانی ہے وہ عرق آلود ہو جاتی ہے لیکن حرام کی طرف نہیں جاتا، وہ کوشش و مشقت کرتا ہے۔ لیکن شیخ صالح فوزان کے علاوہ جو ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کے ساتھ ملتی لیکن دوسری تفسیر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت والے، اللہ کی پسندیدگی والے کام کرتا رہتا ہے، کام کر کے کہتے ہیں کہ تھکتا نہیں ہے، تو اس کے موت کے وقت ان اللہ کی اطاعت کے کاموں کی وجہ سے اس کی پیشانی پر جو ہے پسینہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ معنی کیا ہے، لہذا اس کے قریب یہ معنی دو تین طرح سے کیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ جب مومن بندہ مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی جو ہے وہ عرق آلود ہوتی ہے، پسینہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی کہ ایک حدیث دو صحابی بیان کرتے ہیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو دو تین چار کافی جماعت بڑی بھی ایک روایت کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ دو راوی ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ تم جو ہے اپنے مردے کو، اپنے قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ روایت مسلم کے اندر ہے اور اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے کرنے کی تلقین ہے، کیونکہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین مرنے والا مومن ہے اس کو کی جائے یا مومن اور کافر دونوں کو کی جائے، کیا دونوں کو کی جائے، کیا حکم ہے اس کا؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ مومن کو جو ہے تلقین کی جائے لا الہ الا اللہ کی۔ تو تلقین سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ خود پڑھا جائے یا کچھ ایسا ماحول بنایا جائے کہ وہ کہہ لے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو حکم نہ دیا جائے کلمہ پڑھنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سختی کی وجہ سے مومن جو ہے اس کے زبان سے کوئی ایسے ناپسندیدگی والے، اللہ کی نافرمانی والے کلمات نہ نکل جائیں، لہذا اس کے پاس ایسا ماحول بنایا جائے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے۔ کافر کو جو ہے وہ
تلقین کے بجائے حکم دیا جائے گا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ انکار کرے گا تو پہلے ہی کافر ہے، انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے کافر ہے، نہیں پڑھے گا تو کافر کا کافر ہی مرے گا، پڑھ لے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے دلائل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چاچا ان کے جو ابو طالب ہیں مرنے لگے تو ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یا امی قل لا الہ الا اللہ، چاچا تو لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو پھر باقی جو تھے ابو طالب کے ساتھ ابو جہل وغیرہ جو تھے انہوں نے نہ کلمہ پڑھنے دیا، وہ ویسے ہی حالت کفر پر مر گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لے چاچا جان۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہے کہ ایک یہودی بچہ جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، نوجوان تھا ایک یہودی، اس کے پاس گئے تو اسے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بچے تو لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو وہ لمبی حدیث ہے، تو اس نے پھر لا الہ الا اللہ کہہ لی تھی اور کہنے لگا کہ میں ابو القاسم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کلمات کہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس اللہ کی تعریف جس اللہ نے اس یہودی کو، اس یہودی نوجوان کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا، یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا آخری حالت میں تو یہ جہنم سے آگ سے بچ گیا ہے۔ لہذا کافر کو حکم دیا جائے گا اگر کافر کے پاس، باقی اس روایت مبارکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اسے پتہ چلا کہ کافر کی بھی عیادت کرنی چاہیے، مریض ہو تو اسے کلمہ کی تلقین کی جائے، حکم دیا جائے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، وہ اگر پڑھے گا تو کامیاب ہو جائے گا، نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہی ہے، انکار کرے گا تو پہلے بھی انکار پر ہے، انکار کرنے سے بھی انکار پر ہی رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی مومن کو جو ہے وہ کلمہ کی تلقین کی جائے گی، اسے حکم دینے سے جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ناپسندیدگی کے کلمات نہ کہہ لے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ ایک اور ہے وہ سن لے، وہ ہے کہ سورۃ الیاسین کا پڑھنا قریب المرگ پر، یعنی کہ جس کی موت قریب ہو اس پر سورۃ الیاسین پڑھنا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا علی موتکم یاسین، کہ تم اپنے قریب المرگ پر یاسین پڑھو۔ یہ سنن ابی داؤد نسائی کے اندر ہے، ابن حبان کے اندر ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا، لیکن یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات کہ علماء کو جو ہے وہم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح امام ابن حبان نے تو اس کو صحیح قرار دے دیا، لیکن باقی جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہے 3 طرح کی علتیں ہیں سند کے اندر۔ ایک علت یہ ہے کہ اس روایت میں ابو عثمان نامی ایک راوی ہے جس کی جہالت ہے۔ امام بخاری کے استاد ابن المدینی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابو عثمان، اس کا نام ہی پتہ ہے، اس کا باقی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کون، اور اسی طرح ابو عثمان کا باپ جو ہے وہ بھی مجہول ہے، اور اسی طرح اس روایت کے اندر اضطراب ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اضطراب ہے، اضطراب سے مراد یہ ہے کہ سند میں راوی جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ عن ابی عثمان عن ابیہ عن معقل ابن یسار، کہ ہمیں عثمان نے بیان کیا، عثمان اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، عثمان کا باپ صحابی رسول معقل بن یسار سے روایت کرتا ہے، اور بعض راوی کہتے ہیں کہ عن ابی عثمان عن معقل ابن یسار، کہ ابو عثمان ڈائریکٹ صحابی رسول معقل بن یسار سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو الفاظ کلمات اور سند ہوتی ہے اس کو اضطراب کہتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے یہ سند جو ہے مضطرب بھی ہے، تو ان 3 عذر کی وجہ سے، علتوں کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف ہے۔ اور امام دارقطنی علیہ رحمہ بھی کہتے ہیں کہ اس موضوع کے اندر، اس باب کے اندر، یعنی کہ سورۃ الیاسین پڑھنے کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ولا یصح فی الباب حدیث، اس کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے، یعنی کہ سورۃ الیاسین پڑھنا قریب المرگ پر۔ تو یہ روایت جو ہے ضعیف ہے۔ باقی جنہوں نے صحیح کہا وہ تو کہتے پڑھی جائے گی، لیکن یہ سند جو ہے ضعیف بنتی ہے۔ امام البانی علیہ رحمہ جو ہے